بینک سے قسطوں پر چیز لینا یعنی لیز پر چیز لینا کیسا ہے، اور میزان بینک سے اگر لی جائے تو کیا وہ جائز ہے، اس کی بھی وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بات جانیے کہ لیزنگ پر یا قسطوں پر جو ہم کہتے ہیں چیز لینا، اس کے بارے میں علماء اکرام کے مابین اختلاف ہے اور دو بنیادی آراء ہیں۔ ان میں سے یوں سمجھ لیجئے کہ جو پہلی رائے ہے وہ تو تقوی کے اعلیٰ معیار پر انسان کو لا کے کھڑا کر دیتی ہے، یعنی اگر اس پر کوئی انسان عمل کرتا ہے تو وہ اس کا بہت ہی تقوی ہے۔ اور وہ رائے کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس چیز میں بھی دو قیمتیں ہو جائیں گی کہ نقد 10 روپے کی اور ادھار 12 روپے کی، تو وہ کہتے ہیں علماء اکرام، اور اس میں بھی محقق علماء اکرام موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سود ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری رائے، اور اس کے بھی اپنے دلائل ہیں، تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے، مختصراً آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ دوسری جو رائے ہے اس پہ بھی محققین علماء اکرام جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کی یہ رائے ہے اور اس کے دلائل موجود ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قیمت کے کم یا زیادہ ہونے سے یا نقد اور ادھار سے اگر قیمت کم یا زیادہ ہوتی ہے تو اس سے وہ چیز جو ہے وہ حرام نہیں ہوتی ہے، یہ سود نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اماؤنٹ طے ہو جانے کے بعد دونوں خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان طے ہو گیا کہ یہ چیز کہتا ہے میں اتنے کی بیچوں گا، کہتا ہے میں اتنے کی خریدنے کے لیے تیار ہوں، یہ کہتا ہے میں پیسے اتنے ماہ میں دوں گا، یہ کہتا ہے میں لینے کے لیے تیار ہوں، دونوں کے مابین یہ بے طے پا جاتی ہے، تو قیمت طے پا جانے کے بعد اس پر 1 روپیہ بھی زیادہ لینا یہ سود ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چیز ہے مارکیٹ میں چاہے وہ 10 روپے کی ملتی ہے، بیچنے والا کہتا ہے کہ میں تمہیں 13 روپے کی دوں گا، خریدنے والا کہتا ہے مجھے منظور، خریدنے والا کہتا ہے کہ میں تمہیں پیسے 5 ماہ کے اندر دوں گا، بیچنے والا کہتا ہے مجھے منظور۔ اب 13 روپے میں قیمت طے پا گئی، بالکل وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک یہ بے جو ہے، یہ سودا جو ہے یہ بالکل جائز ہے، لیکن کسی بھی ضمن میں چاہے وہ لیٹ فیس ہو یا کوئی اور چارجز ہوں یا کوئی بھی اور طریقہ اختیار کر کے یہ بیچنے والا اس سے 13 روپے سے 1 پیسہ بھی زیادہ نہیں لے سکتا، اگر زیادہ لے گا تو یہ سود ہے۔ تو اس فارمولے کو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے، اگر کوئی اس فارمولے کے تحت، اس قانون کے تحت آپ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے تو وہ علماء اکرام اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اب رہ گئی بات بینک کی، تو کوئی بھی بینک دنیا کے اندر ایسا میرے علم کے مطابق نہیں ہے، چاہے وہ اسلامی بینک ہو یا وہ غیر اسلامی بینک ہو، جو کہ اوور چارجز نہ لیتا ہو، یعنی قیمت طے ہو جانے کے بعد اضافی رقم جو ہے وہ نہ لیتا ہو۔ ہر بینک جو ہے وہ اگر لیٹ فیس ہو، قسط لیٹ ہو جائے یا اور کچھ ان کے ہڈن چارجز بھی ایسے ہوتے ہیں جو وہ آپ کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ان کا اکثر لوگوں کو نہیں پتا، بینک کے کچھ ہڈن چارجز بھی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ بینک آپ کے ساتھ جب کوئی ڈیل کرتا ہے، مثال کے طور پہ گاڑی 10 لاکھ روپے کی ہے، بینک کہتا ہے میں آپ کو 13 لاکھ کی دوں گا۔ بینک نے جو آپ کو 13 لاکھ کی دی، کبھی 14 لاکھ کی دیتا ہے، کبھی 12 کی دیتا ہے، چلیں 13 لاکھ سمجھ لیں، بینک نے جو آپ سے 3 لاکھ اضافی لینا ہے نا، یہ کس بنیاد پہ لینا ہے؟ یہ بینک نے جو سٹیٹ بینک کی اس وقت کی شرح سود ہوگی اس کے مطابق بینک آپ سے اضافی پیسے لیتا ہے۔ بظاہر وہ آپ سے ڈیل کر لیتا ہے، 13 لاکھ روپے میں ڈیل ہوگی، سب کچھ ہو گیا، فائنل ہو گیا۔ اگر سٹیٹ بینک ہر 6 ماہ کے بعد اپنی پالیسی جو ہے یا اپنے ریٹس جو ہے، شرح سود جو ہے وہ اناؤنس کرتا ہے، یا 1 سال کے بعد اناؤنس کرتا ہے، تو جب سٹیٹ بینک اپنے شرح سود میں اضافہ کرے گا تو بینک کی جانب سے آپ کو لیٹر آ جائے گا اسی وقت کہ چونکہ سٹیٹ بینک نے اپنے شرح سود میں اضافہ کر دیا، لہذا اب آپ کی ہماری جو ڈیل پہلے 13 لاکھ آپ نے دینا تھا، اب آپ نے 13,25,000 روپیہ دینا ہے، آپ کی قسط میں 1000 روپیہ بڑھ گیا۔ کیوں جی؟ کیونکہ شرح سود سٹیٹ بینک نے بڑھا دی۔ یہ ایک مثال دی آپ کو کہ بینک اس طرح انسان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے، یہ کچھ ہڈن چارجز بھی آپ کو لاگو کر دیتا ہے، جو کہ اور یہ ہمارا المیہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ جو اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، اگر آپ تجزیہ کریں تو ایک بڑی لمبی فہرست وہ انگلش کے اندر ان کے قوانین کی ہوتی ہے۔ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 99% بلکہ 100% بھی کہا جائے تو مبالغہ نہیں، لیکن چلیں 99% لوگ جو ہے وہ تحریر جو ہے نہیں پڑھتے، صرف سگنیچر کرتے ہیں۔
وہ ان کو بتا دیتا ہے، جو بھی بینکر ہے وہ کہتا ہے یہاں سگنیچر کر دیں، یہاں کر دیں، وہ سگنیچر صرف کرتے ہیں، وہ قوانین کیا ہے وہ نہیں پڑھتے. تو وہ تمام قوانین جو ہیں وہ بینک کے، ظاہر بینک کے حق میں ہوتے ہیں، اور جب کبھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پھر بینک آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ نے یہ سگنیچر کیے ہوئے. تو اس لیے بینک سے ڈیل کرنا جو ہے وہ سود سے خالی نہیں ہے، سود سے پاک نہیں ہے. اب رہ گیا معاملہ جو آپ نے سوال کا آخری جز تھا کہ میزان بینک. میزان بینک کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو دیکھیے، مولانا تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے جدید معاشی مسائل، جو کہ 9 جلدوں پہ ہے ماشاءاللہ. اس کتاب میں غالباً 2 نمبر جلد میں آپ پڑھیں گے جس پر انہوں نے اس پر بحث کی ہے، میزان بینک اور بینک کا جو نظام ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو اس میں واضح طور پر مولانا نے اس بات کا اعتراف نہیں بلکہ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ طریقہ کار جو ہے جو اس وقت بینکوں میں، اسلامی بینکوں میں رائج ہے اور جو میزان بینک میں بھی رائج ہے، وہ کہتے ہیں یہ سود ہے. وہ واضح طور پر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سود ہے، لیکن ایک آخری راہ جو ہے وہ یہ نکال لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ بینک چلانا ہے اور لوگوں کی اخلاقی حالت اتنی گری ہوئی ہے کہ اگر ان سے جرمانہ نہ لیا جائے تو لوگ کوئی بھی قسط جو ہے وہ ٹائم پر نہیں دے گا، فلہذا وہ یہ کہتے ہیں، ان کی یہ رائے ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے جو اضافی پیسے لیں گے، مثلا کسی قسط 10,000 بنتی ہے وہ لیٹ کر دیتا ہے تو 11,000 لیا، وہ کہتے ہیں یہ جو 1,000 ہم اضافی لیں گے یہ ہم بینک پر نہیں لگائیں گے بلکہ اس کی اس کو رسید کاٹ کے دیں گے اور یہ ہم کسی صدقہ کر دیں گے، یہ ہم کسی مدرسے کے اوپر جو ہے یہ ہم لگا دیں گے، یہ ہم نہ خود استعمال کریں گے اور نہ ہی ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ سود کی رقم ہے، اس کو ہم کسی مدرسہ پر لگا دیں گے. تو یہ بات تو بہرحال آپ اس بارے میں خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا انہوں نے یہ جو راہ نکالی ہے یہ درست ہے یا کہ نہیں ہے. تو بہرحال میں تو علماء اکرام کے جو بھی ہمارے اساتذہ اکرام ہیں ان کے جو بھی آراء ہیں اس کے مطابق یہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر کوئی بھی بینک ہو، چاہے وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو، اس کے ساتھ لیز پر چیز لینا جو ہے یہ سود سے پاک نہیں ہے، سود سے خالی نہیں ہے. واللہ اعلم.